السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھاب ہمی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 آیہ نمبر 260 تک ہم نے اپنے لاسٹ سبق میں پڑھا تھا۔ آج ہم 261 سے پڑھنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت، جیسے کہ ایک دانے کو زمین میں بویا جائے اور اس دانے سے ایک پودا بنے، سبع سنابلا، اور اس دانے کو 7 بالیاں لگیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں اللہ 100 دانے ڈالیں، یعنی ایک دانے سے ایک پودا اور اس پودے سے 700 دانے نکلیں۔ مثال مطلب کیا ہے؟ ایک شخص جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو اجر دیتا ہے وہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ تو ایک شخص جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے، اس دانے سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ سبحان اللہ۔ واللہ، اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اجر بڑھا دیتا ہے۔ واللہ، اللہ واسع، بڑی ہی وسعت والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی سورہ البقرہ کی جو آیت تھی 254، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اہل ایمان تھے ان کو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے، زندگی کے ختم ہو جانے سے پہلے پہلے، زندگی کی تار ٹوٹ جائے اس سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب اسی خرچ کرنے کا جو اجر ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس اجر کو، اس خرچ کرنے کو میں ویسٹ نہیں کروں گا، اس کا میں صلہ دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صدقات کو بڑھا چڑھا کر سینکڑوں میں کر دے گا، سینکڑوں سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اگزامپل دی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کیا اجر ملتا ہے۔ اب جو ہے مال کون سا خرچ کیا جائے گا، ابھی آگے بھی اگزامپلز آئیں گی۔ تو مال ہمیشہ حلال اور جائز روزی سے صدقہ قبول ہوتا ہے، مال دینا چاہیے، اور مال ہمیشہ صحیح دینا چاہیے، یعنی بسیدہ یا خراب مال نہیں دینا چاہیے۔ جیسے کہ اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو خبیث، بری خراب چیزیں، باسی چیزیں دیتے ہو، اور جب اگر تمہیں کوئی دے تو تمہیں وہ پسند نہیں ہوگا، اس لیے تندرست، صحیح، خراب نہ ہو وہ مال اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ نمبر 3، مال ہمیشہ اپنی زندگی کی تندرست زندگی میں دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جب بالکل جان نکلنے والی ہو تو اس وقت کہو کہ میں اب یہ مال دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں، اس وقت مال تمہارا نہیں ہوتا، اس وقت مال ورثہ کو ہوتا ہے۔ تو تم اس دنیا سے جانے والے ہو، مال اس وقت دینا تھا جب تمہارے پاس زندگی تھی، طاقت تھی، وسعت تھی، زور تھا، تو اس وقت مال دیا جانا چاہیے۔ تو جو انفاق ہے، صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، منیمم اور میکسیمم کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ میں فرق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، جو صاحب زکوٰۃ ہے یا جس کے پاس صاحب زکوٰۃ سے مراد ہے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے ایکویلنٹ کچھ چیزیں ہیں، تو وہ
اس میں سے زکوٰۃ دے گا. اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایک حد ہے، ایک سرحد ہے، چونکہ یہ اسلام کے رکن میں سے رکن اعظم ہے، اس لیے اس کو نہ ادا کرنے والا مسلمان نہیں ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمسۃ شہادہ، اسلام کی بنیاد 5 گواہیوں پر ہے. نمبر 1، ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نمبر 2، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ نمبر 3، حج کرنا، اور صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں. جو اس کو کراس کر جاتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک سرحد ہے، وہ ایک باؤنڈری لائن ہے. جو اس کو کراس کرتا ہے مینس کہ وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں اور میں نہیں دیتا، یہاں تک کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو منکرین زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ لڑی تھی. ایک گروپ بن گیا تھا جو کہتے تھے ہم زکوٰۃ دیں گے نہیں، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اور وہ سر سے اس کا انکار کر رہے تھے، اور انکار کیا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. تو جو زکوٰۃ ہے وہ تو حد بندی ہے. زکوٰۃ کے بعد جو ایکسٹرا مال ہے یا جو عام معمولات زندگی میں ہم صدقات کرتے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں. زیادہ سے زیادہ دیا جا سکتا ہے، کم سے کم دیا جا سکتا ہے. کوئی شخص اپنی ساری جمع پونجی بھی اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے، کوئی شخص اپنے مال میں سے تھوڑا بہت بھی دے سکتا ہے. اور صدقہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، جان کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی عزیز چیز کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی مسکراہٹ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علم کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے راستے میں سے ہٹائے ہوئے پتھر کو بھی صدقہ کہتے ہیں. تو صدقہ کی کوئی ٹائپس نہیں ہے، کون سی چیزیں ہوں گی تو صدقہ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، صدقہ جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ صدقے کا مال ہے. انسان جو بھی عمل اچھا کرتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، مسکرا کر دیکھ لیتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہی کنسیڈر ہوتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کوئی شخص، کوئی شوہر اپنی بیوی بچوں پر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بھی اس کے اجر میں آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا چڑھا کے اجر دے گا، مینس وہ بھی صدقے میں آئے گا. تو صدقہ اچھی نیت سے دے دینا، چاہے وہ 1 روپیہ ہے، 1 دانہ ہے. اور صدقے کا یہ جو اجر ہے 1 دانے سے لے کر 700 گنا تک جاتا ہے میکسیمم، اور اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. تو جس قدر خالص نیت ہوگی، جس قدر اللہ کی چاہت ہوگی، اسی قدر زیادہ اس کا اجر ملے گا. تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ہمبلی، ہم سب لوگ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں اپنی نیت کو، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طوعاً او کرہن، خوشی سے یا مجبوری سے ہمیں وہ کام کرنا ہی ہوتا ہے. بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں، اگر ہم طوعاً خوشی سے کر لیں گے اس کا اجر ملے گا. فار ایگزامپل، ہم خواتین ہوتی ہیں گھر میں، اکثر ہمارے گیسٹ آتے ہیں، ہم ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، چونکہ ہمیں کرہن کرنا پڑتا ہے اپنی ناک کے لیے، اپنی فیملی ویلیوز کے لیے. یا مہمان ہمارے گھر آ گیا تو ظاہر ہے اس کو ایسے نہیں لٹانا، اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا تھا، وہ ہمارے کھانے سے نقص نکال رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا کھانا ایسا تھا، سب کھا پی کے بھی. تو ہمارا بنانے والی کا کیا ہے، جب وہ کھلائے بنائے وہ یہ سوچے ذہن میں اللہ میں تیرے لیے کر رہی ہوں، مہمان نعمت تھی، مہمان تو نے کہا ہے کہ مہمان کی رسپیکٹ کرنا وہ تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، میں اس کو کھلا رہی ہوں، میں اس کو پلا رہی ہوں، میں اس کی خاطر مدارت کر رہی ہوں، تو اللہ مجھے اس کا اجر دینا. اب وہ جو کھانا کھلائے گی، وہ جو پلائے گی،
اس کا اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کر اجر دے گا. تو اللہ کہہ رہا کرنا تو ہے تم نے، تَوًّا او کرہن، خوشی سے یا نہ خوشی سے. تو اگر خوشی سے کر لو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ فِكُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ، اللہ ایک دانے کے بدلے، تمہارے ایک کھانے کے بدلے تمہیں 100 گنا زیادہ ثواب دے گا. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو اس کو اور زیادہ بڑھا چڑھا بھی سکتا ہے. تو جو بھی صدقات، جو بھی کام کرنے ہیں، وہ ان سارے کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نیت کو مقدم رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اور ہم جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں بہت زیادہ عزت بخشے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَعْيُكُم مَشْكُورًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کریں گے اور ان کا عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہوگا، بہت زیادہ قدر دانی ہوگی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل تو کریں گے لیکن ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے عمل کروائے جو اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے. ہم تھکیں بھی، ہاریں بھی، محنت بھی کریں، اس کا صلہ نہ ملے، اس دن بہت افسوس ہوگا. اور ہم سے ایسے کام اللہ کروائے جو اللہ کو پسند ہو، پھر اللہ تعالیٰ ان کی قدر دانی کرے. اللہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ بلائیاں کرے اور آخرت میں بھی بلائیاں کرے. آمین. آیت نمبر ہے 262. الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم، پھر، لا یتبعون، وہ نہیں اس کے پیچھے لگاتے، ما، جو، انفقوا، انہوں نے خرچ کیا ہے، منن، احسان جتلا کر، وعظن، اور تکلیف دے کر. جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اس کو بعد لوگوں پر خرچ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان نہیں جتلاتے، لوگوں کو دکھ نہیں دیتے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے. احسان جتلانا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا. ایک وہ جو احسان جتلانے والا تھا، دوسرا وہ جو اپنی تہمت کو اپنے ٹخنوں کے نیچے کرنے والا تھا، اور تیسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا تھا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کوئی مال خرچ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں ہماری نیتوں کو خالص کر لے، اور ہم کہیں ریاکاری کر کے، کہیں جتلا کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دیں. لہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے. ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم کیسا ہے؟ خوف فیوچر کے آنے والی زندگی کا خوف، وہ دنیا میں بھی آنے والی جو زندگی مزید اس کی رہ گئی، اور جو آخرت میں آنے والی زندگی ہے اس زندگی کا اس کو خوف نہیں. اس کو پتہ ہے اس نے اپنے آگے صدقہ کر دیا ہے، اپنے لیے آسانی کر دی، اپنے راستے آسان کر دیے. اس صدقات کرنے کی وجہ سے اس کے لیے وہاں پر ایک کشادہ راستہ بن گیا ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس نے جو زندگی گزاری اس کو غم بھی نہیں ہوگا کہ میں نے بری زندگی گزاری. آیت نمبر ہے 263. قول معروف و مغفرہ، جو صدقہ ہے وہ صرف مال نہیں، جیسے میں نے بھی پہلے کہا. صدقہ اچھی بات کر دینا اور کسی کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. قول معروف، اچھی بات کرنا، و مغفرۃ، اور معاف کر دینا کسی کو، درگزر کر دینا لوگوں کی خطاؤں کا، غلطیوں پر، آپ پر الزامات جو لگے ہیں، آپ کو کسی نے برا بلا کہا ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. خیر من صدقات، یہ ان صدقوں سے زیادہ بڑا صدقہ ہے. یتبعها اذى، جس صدقات کو دینے کے بعد انسان احسان جتلاتا ہے بار بار کہہ کہ میں نے فلاں وقت بڑا صدقہ کیا، میں نے فلاں پر بڑا احسان کیا، اس صدقات سے بہتر ہے کہ انسان کسی کو اچھی بات بتا دے، کسی کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، آپ کے اوپر ہوئے ظلمات کو آپ معاف کر دو.
واللہ اللہ بھی غنی، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ، حلیم بردبار ہے۔ اللہ کی بھی صفت ہے کہ وہ غنا اس کے اندر ہے، حلیم اس کے اندر بردباری ہے، حلم ہے۔ غنا ایک بہت خوبصورت ایک چیز ہے۔ غنا کس کو کہتے ہیں؟ غنی، بے پرواہ ہو جانا، مطلب کسی پاس کچھ بھی ہے، کسی کے پاس کتنا بھی مال ہے، کسی کے پاس کتنی بھی عزت ہے، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے غنا۔ اللہ کو پرواہ نہیں، تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، کسی کے پاس کچھ بھی ہے، کسی نے تمہارے سے کچھ بھی کر دیا ہے، تم بھی غنی ہو جاؤ۔ وہ حلیم، اور جیسے اللہ کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، برداشت کی قوت ہے، اللہ اندر سے سافٹ ہے، تم بھی سافٹ ہو جاؤ، معاف کر دو۔ یہ غنا اور یہ جو حلم ہے، یہ لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، اچھی بات کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ ان صدقات سے بہت بہتر ہے جس کو دینے کے بعد انسان بار بار احسان جتلائے۔ آیا 264 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آ گئے ہو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دکھ پہنچا کر۔ احسان جتلانا اور بعد میں دکھ پہنچانا، کسی شخص کو صدقات دینے کے بعد دیکھا میں نے فلاں وقت تمہیں پر کتنا احسان کیا، اور بار بار اس کو جتلاتے رہنا، ایسا مت کرو۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، ریا الناس، جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے نا، ویسے نہ ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور جب مال خرچ کرو تو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، لا یذل الا ذل اللہ، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اس قدر گرمی ہوگی، اس قدر تپش ہوگی کہ انسان اپنے پسینے سے، گرمی سے شرابور ہوگا، وہ سایہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا، کہیں تھوڑا سا سایہ مل جائے، اور اس کو کہیں سایہ نہیں ملے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس دن جن کو اللہ کے عرش کا سایہ میسر ہوگا، ملے گا۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، وہ بادشاہ جو عادل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، اس نے عدل کیا، عادل بادشاہ۔ نمبر 2، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہا، ایک نماز پڑھ کر آیا اور اس کا دل کیا کہ دوبارہ کب نماز کا ٹائم ہو، میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ نمبر 3، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں گزار دی۔ اور فارسی کے ایک بہت خوبصورت شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جوانی کی عبادت تو پیغمبری کا شیوا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو شیر بھی اپنی کچار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو جوانی کی عبادت تو اصل عبادت ہے، جوانی میں اللہ سے محبت تو اصل محبت ہے۔ بڑھاپے میں تو سب کو پتا میری قبر میں ٹانگیں جا رہی ہیں، اب میرا قبر کی طرف مزید فاصلہ کم ہو گیا ہے، اب مجھے اللہ سے دوستی لگا لینی چاہیے، اب اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے لینا چاہیے۔ اس لیے جوانی کی عبادت بہترین عبادت ہے۔ اور بہت خوبصورت کسی نے کہا تھا، اب سجدے کر لو جب سجدوں کی طاقت ہے۔ ایک وقت ایسے آئے گا جب تم سجدے بھی نہیں کر سکو گے، جھکا بھی نہیں جائے گا، تب سجدے کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ سجدوں کا مزہ ہے جب تمہارے پاس طاقت ہے۔ تو نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کی طرح ہوں گے۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہا، ایک نماز کے لیے کے بعد دوسری نماز کا وہ ویٹ کرتا رہا۔ نمبر 3، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے راہ میں لگا دی۔ نمبر 4، ایسا شخص، نوجوان، عورت، مرد، کوئی بھی جس کو کسی غیر مرد نے عورت نے اپنی طرف برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس برے راستے کی طرف نہیں آؤں گا یا نہیں آؤں گی۔ نمبر 5، وہ شخص جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، کسی کے ساتھ دوستی کی تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ کے لیے۔ نمبر 6، وہ شخص جو رویا رات کی تنہائیوں میں، دن کے اندھیروں میں، دن کی روشنیوں میں، تنہائیوں میں چھپ کر اللہ کے خوف سے رویا، اور صرف شاید زندگی میں ایک دفعہ رویا، اور شاید اس کا ایک ہی قطرہ نکلا، اور ہو وہ صرف خالص اللہ کے خوف سے، اللہ کو
وہ لوگ بھی بہت پسند ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کی طرح ہوں گے. 6 لوگ ہو گئے. اور 7واں وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں صدقات کیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں. تو اگر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ چاہیے ہمیں، تو ہمیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر اپنی دنیا میں واہ واہ شابہ شابہ کرنے کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو شخص اللہ کے راستے میں کسی کو بھی مال خرچ کرتا ہے لوگوں کی شاباشی لینے کے لیے، ایسا شخص نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. فَمَثَلُهُ، اس شخص کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہو اور اس پتھر پر مٹی جم جائے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور پھر بارش پڑے. جب بارش پڑے گی فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو بارش کے ساتھ مٹی بہہ جائے گی، وہ پتھر پھر صاف ہو جائے گا. یعنی وہ جو اس نے مال خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا. وہ مال خرچ تو کر لیا، تھوڑی دیر بعد اس کو دکھا دیا، اس کی ریاکاری کر دی، اس کو جتلا دیا، وہ بارش کی طرح ہے اور بعد میں پھر وہ خالی کا خالی رہ گیا. سلدا، پتھر کی طرف، چکنا پتھر پھر واپس کا واپس رہ گیا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو بھی اس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس کا ثواب کمانا اس کے ہاتھ میں رہا ہی نہیں، اس کے ہاتھ سے نکل گیا، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا. واللہ، اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الکافرین، کافر قوموں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت کرنا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. آیا نمبر ہے 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو. پیچھے تو بتایا وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اب بتایا وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کی سکون کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک اونچی جگہ پر ایک باغ ہو. فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اور جو باغ ہوتا ہے جب اس کے اوپر بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، فَآتَتْ أُكُولَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ دگنا تگنا ہو جاتا ہے، ظاہر بارش سے اور زیادہ پھل پھولتا ہے. فَإِن لَمْ يُصِيبَهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر کبھی بارش نہ ہو، کوئی بات نہیں، بارش نہیں بھی ہوتی، صرف ہلکی پھلکی پھوار ہو جاتی ہے، بوندا باندی ہو جاتی ہے، تو وہی کافی ہو جاتی ہے، اس سے بھی باغ جو ہے وہ بہت زیادہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. واللہ، اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کر رہے اس کو دیکھنے والا ہے. مثلا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، وابلن، وہ بارش کی طرح خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو اس کا باغ ہرا بھرا ہو گیا. لیکن جو فَإِن لَمْ يُصِيبَهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، جو زیادہ مال خرچ نہیں بھی کرتا، ہلکا پھلکا کرتا ہے، لیکن اس کی نیت ریاکاری نہیں ہوتی، اس کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کی نیت اللہ کی خوشنودگی اور اپنے دل کے اطمینان کے لیے ہوتی ہے، وہ کیا ہے، فَطَلٌ، وہ بوندا باندی، وہ تھوڑا خرچ کرنا بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، اللہ کے ہاں منظور ہو جائے گا. اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھلانے، لوگوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے محبت میں، اللہ کی خوشنودگی میں مال کو خرچ کرنا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے جو آدمی ہیں وہ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے، اور ایک شہید، ایک عالم قاری جو ہے، اور تیسرا سخی جو اللہ کے راستے میں مال بہت خرچ کرتا ہے، اور وہ ثواب کی نیت میں آئے گا تو فرشتے اس کو
جو جنت میں جانے سے منع کر دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ سارے کام کرتا رہا، یہ دین عالم جو ہے یہ دین کا کام کرتا رہا، جو سخی اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا رہا، تو شہید جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، تو اللہ فرمائے گا یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ اس لیے خرچ کرتا تھا صحیح کہ دنیا میں اس کو کہا جائے کہ یہ بہت جو ہے وہ سخی ہے، یہ بڑا اچھے دل کا ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، اس لیے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اور جو عالم ہے اس کو اس لیے جہنم میں پھینکو کیونکہ وہ لوگوں پر اپنے علم کی روب ڈالنا چاہتا تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اور جو شہید ہے وہ دنیا میں اپنی عزت بڑھانا چاہتا تھا۔ تو یہ سارے لوگ دنیا کی خاطر، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خاطر کر رہے تھے، اس لیے ان کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نیت کو خالص کر دے اور ہم سے وہ کام کروائے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو۔ 266 آیت ہم پڑھنے والے ہیں۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، ان تکون لہ، اس کے لیے ہو، جنت باغ، من نخیل، وہ کھجوروں کو ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ پسند کرتا ہو، ظاہر ہے سارے پسند کرتے ہیں کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، کس کا، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو۔ یہ سین دیکھ کر ہی سرسب و شاداب زمین، اور اس کے اندر پھل، اور اس کے اندر ہر قسم کا درخت، یہ سین دیکھ کر ہی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ وَأَصَابَهُ كِبَرُ، اور اب وہ شخص کے پاس باغ ہو، اب اس شخص نے ساری عمر محنت کر کر کے باغ لگایا، اس باغ میں انگور ہے، کھجوریں ہیں، اور ہر قسم کا پھل ہے، اب کیا ہوا، وَأَصَابَهُ كِبَرُ، اب وہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جو بالکل چھوٹے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس باغ کی حفاظت کر سکیں۔ فَأَصَابَهَا إِسَارٌ فِيهِ نَارٌ، تو پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، آگ کا ایک بگولا آتا ہے کہیں سے اور اس کو آگ لگ جاتی ہے اس باغ کو، فَاخْتَرَقَتْ، اور اس باغ کو وہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد ایک شخص جو ساری عمر محنت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس خرچ کرنے کی وجہ سے، وہ خرچ کرنے سے ایک پودا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے، اس دانے سے اللہ ایک پودا لگاتا ہے، اس پودے سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں سے 7 دانے نکلتے ہیں۔ ایسے کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا گیا، اس خرچ کرنے سے اس کے بہت سے پودے لگ گئے، بہت سے درخت لگ گئے، اب وہ باغ ہرا بھرا بہت بڑا ہو گیا۔ اب وہ بابا جی بوڑھے بزرگ شخص کا ٹائم تھا اس کا پھل لینے کا، لیکن اب وہ بیچارہ بوڑھا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں، مطلب اس شخص نے محنت کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اپنے صدقات کا ایک باغ لگا دیا ہے، لیکن جب وہ درخت بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ درخت کا، ان پودوں کا، ان پھلوں کو کھانے کا ٹائم آیا ہے، اس نے احسان جتلا دیا، اس نے ریاکاری کر دی، اس نے لوگوں کے سامنے اپنی جو عزت کی، اپنی امیری کی دھاک بٹھانا شروع کر دی ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی شروع کر دی ہے۔ تو کیا ہوا، ایک آگ کا بگولا آیا، اس کا سارا باغ جلا کر رہ گیا۔ اب نہ تو اس کو پاس ہمت ہے اس بڑھاپے میں دوبارہ باغ لگائے، اور اس کے بچے بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ دوبارہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ باغ لگا سکیں۔ مثال، اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے ریاکاری سے نکل گیا، وہ جو مال اس نے خرچ کیا تو ختم ہو گیا، اب وہ کب دوبارہ محنت کرے، کب اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کب وہ باغ لگیں۔ اس لیے کتنا خوبصورت درخت اس نے جو درخت لگائے تھے، کتنے خوبصورت سے باغ نکلے اور وہ درخت بنے اور پھل پھول لگے۔ یہ بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، ریاکاری اور اس طرح قسم کی خرافات سے بچیں
کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بھی سارے اعمال اتنی محنت کے بعد شیطان ہم پر غالب آ جائے، ہم سے کچھ ایسا کام کروا لے کہ ہمارے سارے جو مال ہیں، ہماری جو اطاعت ہے، ہماری جو فرما برداریاں تھیں، وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ آیت نمبر ہے 267، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آگئے ہو، انفقوا من طیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، وہ خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، اپنی کمائیوں میں سے جو حلال چیزیں ہیں وہ اللہ کی راستے میں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے نکالا، جو ہم نے پیدا کیا، جو ہم نے نکالا، من الارض، زمین سے نکلنے والی جو پیداوار ہے وہ، اور جو تم کمائی کرتے ہو وہ، ان میں سے اللہ کی راستے میں خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور بری چیز کو اس کے ساتھ ہرگز مت ملاؤ، یہ ارادہ مت کرو کہ میں گندی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، اور تم اللہ کے راستے میں بری چیز خرچ نہ کرو، اگر تمہیں کوئی بری چیز دے گا، خراب چیز دے گا، تو تم کبھی بھی نہیں لوگے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید، بزرگی والا ہے۔ تو جو لوگ کماتے ہیں وہ اپنی کمائیوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وہ اس کی زمین ہے، اس کے پلاٹ ہیں، اس کی جائیداد ہے، ان سب میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اور اگر کسی کے پاس اس کی صنعتی پیداوار ہے، جیسے اس کے پاس اس کی فیکٹری وغیرہ ہے، اس میں سے اللہ کی راستے میں خرچ کرے گا۔ اگر کسی کا تجارتی مال ہے تو اس میں سے بھی اپنی حساب سے، اپنی حیثیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اگر کسی کے پاس زرعی پیداوار ہے تو وہ زرعی پیداوار میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو اس کو عشر کہتے ہیں، جو زرعی پیداوار ہوتے ہیں، اور یہ حصے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں بالکل صاف واضح بتا دیا ہے کہ جو زمینی پیداوار ہوگی سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ، جس پیداوار کے حساب سے، یہ کھیتی کے حساب سے نا، کچھ کھیتیاں سال میں دو دفعہ اگتی ہیں، کچھ سال میں پورا ایک سال لیتی ہیں، تو اس اعتبار سے اس کے اوپر نکالا جائے گا، اللہ کے راستے میں حصہ نکالا جائے گا۔ اور جب اللہ کے راستے میں حصہ نکالنا ہوگا تو جو پیداوار ہوگی، جو ہماری صنعتی پیداوار ہے، یا جو ہماری زرعی پیداوار ہے، یا جو ہماری تجارتی پیداوار ہے، یا جو ہماری جائیداد وغیرہ ہے، اس میں سے جو خراب چیز ہے، جو نکارہ چیز ہے، وہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اور جو اچھی چیز تھی وہ ہم اپنے پاس سیو کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا، جو صاف ستھری چیز ہے، جو اچھی چیز ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور اگر تمہیں کوئی بری چیز دے گا تو ظاہر ہے تم اس کو نہیں لوگے، کہ مجھے کوئی بری چیز دے گا تو میں تو کبھی بھی نہیں لوں گا یا لوں گی۔ ہاں اگر کوئی وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر کوئی چوری چھپے، دھوکے سے، فریب سے تم کو دے دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آنکھوں دیکھے تم کیا کہتے ہیں، مکھی نہیں نگل سکتے ہو۔ تو اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی تھی، وہ آگے بھی آئے گا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلاس لیتے تھے صفہ میں، اصحاب الصفہ جو تھے وہ بہت ہی غریب تھے، مسکین تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ سارا دن تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، تو یہ کما نہیں سکتے، ظاہر ہے اب علم حاصل کریں کہ کمائیں، تو ان کی کھانے کا پینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ لوگوں کو جو دوسرے صاحب حیثیت لوگ ہیں یہ کچھ ہیلپ کر دیا کریں۔ تو صحابہ کرام نے ایک طریقہ بنایا، وہ مسجد نبوی کی چھت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں یا صبح فجر کے ٹائم پر کھجوریں باندھ دیا کرتے تھے، تاکہ صحابہ کرام اس کو پکڑیں، جو طالب علم تھے صحابہ صفہ وہ کھا لیں، ان کا گزارا ہو جائے۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون دے کر گیا، اور جو کھاتے تھے ان کے اوپر بھی کوئی گلٹ نہیں ہوتا تھا کہ ہم صدقات کھا رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا لوگوں نے کہ اب ہم اچھی کھجوریں دے رہے ہیں، اپنا اچھا ہمارا چیز جو اچھی کھجوریں ہیں وہ تو اس طرح طالب علم کو جا کے ویسٹ ہو رہی، ہماری کمائیاں نہیں ہو رہی، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ
رات کے اندھیرے میں کہ کون سا پتہ چلتا ہے کس شخص نے یہ کھجوریں باندھ کے گیا. تو جو نکارہ سی کھجوریں ہوتی تھی نا وہ کھجوریں باندھ کے چلے جاتے تھے, کچھ اچھی کھجوریں بھی باندھتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی راستے میں ردی, نکارہ اور جو ویسٹیج ہے اس کو نہ دو. اللہ کے راستے میں کون سا مال دو؟ جو بیسٹ مال ہے. اور اگر تمہیں وہ کوئی کھجوریں دے تم تو کبھی بھی نہیں لوگے, لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو تم وہ برا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. ایسا کیوں کرتے ہو؟ آیت 268 میں الشیطان یعیدکم الفقر, اصل میں شیطان تم کو ڈراتا ہے مفلسی سے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے. وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ, اور وہ تمہیں برے کاموں کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ یعیدکم, اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مغفرت منہ, اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یہ ان صدقات کی وجہ سے اللہ تمہیں بخش دے گا. وہ فضلہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اور مزید زیادہ اجر دے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا زیادہ بڑھائے گا, اور اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. لیکن شیطان کیا حکم دے رہا ہے تمہیں؟ شیطان تم کو کیا وعدے دلا رہا ہے؟ شیطان تمہیں کیا امیدیں دلا رہا ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تم سے کیا وعدہ دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر تمہیں لٹائے گا. اور بہترین اجر کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں صلہ دے گا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے, اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو تجھے تیرے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں, اپنے آپ کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں کو تلف کر دے, ختم کر دو, ہلاکت میں ڈال دو اس کو. اللہم لا جعلنا منہم. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تم کو فقر کی, مفلسی کی طرف ڈراتا ہے, مفلسی کی طرف وعدے دلاتا ہے, مفلسی کی طرف لے کر جاتا ہے, اور تم کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تم کو امید دلاتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ تعالیٰ تم کو امید دلاتا ہے, تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کے اور اللہ کے فضل کے. واللہ, اللہ واسع, بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ, علیم, وسعت والا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے, دانائی عطا کر دیتا ہے. وقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر دے دی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور ان باتوں سے عقل مند ہی سبق حاصل کرتے ہیں. حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کی بہت زیادہ لوگوں نے, عالم علم نے, اہل علم نے بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں. حکمت کی سب سے اچھی جو تعبیر کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ, دنیائی کی بنیاد, عقل مندی کی بنیاد, عقل مندی سب سے بیٹر جو حکمت کسی کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کا خوف ہے, تقوی ہے. تو تقوی وہ چیز ہے جو انسان کو بچاتا ہے, سیدھی راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. امام شافعی نے بھی اپنی کتاب اور رسالہ میں بہت زیادہ دلائل کے ساتھ بتایا ہے کہ کتاب و سنت, کتاب اور حدیث کو سیکھنا, سیدھے راستے کی طرف جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تعمیل دینا, بصیرت کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ فیصلے کرنا, یہ حکمت ہے. اور جس کے پاس یہ حکمت آ گئی اس کے پاس سب سے بڑی دولت آ گئی, کیونکہ وہ اللہ سے خوف کھا گیا, اللہ کا راستہ اس نے چن لیا اور شیطان کا راستہ اس نے اختیار نہیں کیا. اس نے دنیا کی سب سے بڑی خوشحالی, دنیا کی سب سے بڑی مغفرت پا لی, کیونکہ اس کو شیطان سے ڈر نہیں لگا, اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. اس نے دنیا بھی اپنی سیدھی کر لی اور آخرت بھی سیدھی کر لی. اور حکمت اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو یہ ظاہر ہے جب دین کی سمجھ آ جاتا ہے تو انسان سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے, بری کاموں سے رکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے. تو یقیناً دین کی سمجھ آنا ہی حکمت اور سب سے بڑی دولت ہے.
270 आया है सूरह अल-बकरा पारा नंबर 3। वमा अनफक्तुम मिन नफकातिन, जो भी तुम खर्च करते हो नफका माल, और नजर तुम, या जो भी तुम नजर मानते हो, मिन नजर नजर मानना, फ़इन्नल्लाह यअलमहु, अल्लाह उसको जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जो जालिम है उनका कोई मददगार नहीं होगा। हम जो भी सदकात करते हैं अल्लाह से छुपा नहीं, जो भी कोई नज़र मानता है वो भी छुपा नहीं। नज़र क्या है? नज़र ये है कि आदमी अपनी किसी मुराद के पूरा होने पर कोई इरादा कर ले कि ऐसा नेक काम या सदका मैं करूँगा, अब ये इसकी ज़िम्मा लाजमी हो गया है कि वो उसको पूरा करेगा। तो इंसान ये नीयत बांध लेता है, अल्लाह से वादा करता है कि मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं उसके बदले में तेरे रास्ते में कुछ खर्च करूँगा, या नमाज पढ़ूँगा, या कोई अच्छा काम करूँगा, तो ये उसके ऊपर अब फ़र्ज हो गया है, उसको करना लाजिम है। लेकिन ये जो वो नज़र मानेगा ये हलाल और जायज़ काम के लिए होने चाहिए, और दूसरी अल्लाह ही से वो मदद मांगेगा, अल्लाह से नज़र मानेगा। तो जब उसका वादा पूरा हो जाए तो वो नज़र पूरी करेगा। नज़रों को पूरा करना चाहिए हमें। अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नज़र मानने से मना किया, कहा था कि अल्लाह ताला जो है नज़र अल्लाह की तकदीर को कुछ बदल नहीं सकती है। हाँ, अलबत्ता इससे बखील से कुछ माल ज़रूर निकल जाता है। मसलन कोई शख्स नज़र मानता है कि मैं, अगर मेरी नज़र पूरी होगी तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, या इतनी नमाजें पढ़ूंगा, या इतना माल अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, तो इस तरीके से अल्लाह ताला माल, बखील से माल निकलवा लेता है। जो इतनी नमाजें नहीं पढ़ता उसे नमाजें पढ़वा लेता है। तो अलबत्ता वो तकदीर को कुछ नहीं बदलता। हाँ, जो नज़र मान ले वो नज़र जायज़ और हलाल हो, उसको पूरा करना चाहिए। जो नज़र पूरा नहीं करेगा वो 3 रोज़े रखेगा, मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, और जो नज़र पूरी कर लेता है गुड। अगर कोई किसी ने ऐसी नज़र मान ली है जो नज़र इस्लाम में जायज़ नहीं है तो उसको उसके इक्वलेंट कोई और काम करना पड़ेगा। जैसे अल्लाह के नबी के दौर में एक औरत ने नज़र मांगी, वो चल कर पैदल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में जाएगी और नमाज पढ़ के आएगी, नफल नमाज। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि उससे बेहतर सोल्यूशन तुम्हारे पास है मस्जिद नबवी, जो उससे ज़्यादा बेहतर है। तो तुम यहाँ पर नमाज पढ़ लो, अपने आप को इतनी तकलीफ में ना डालो। तो उस औरत ने वैसे कर लिया। तो अगर कोई नज़र किसी ने गैरुल्लाह की मान ली, गलत मान ली, जिसमें गुनाह था, जो अच्छी नहीं थी, तो उसको छोड़कर कोई अच्छा ऐसा काम कर लेना चाहिए जो अल्लाह के रास्ते में हो, अल्लाह का काम हो, अल्लाह के रास्ते में किए जाने वाले, खर्च किए जाने वाले पैसे हों, ये नज़र ठीक है। और उसकी जो उसने कर नहीं सकी उसके बारे में, या बुरी उसने नीयत मान ली, या गैरुल्लाह की नीयत मान ली थी, नज़र मान ली थी उसने, उसको उसकी अवज़ जो है वो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो जो भी हम खर्च करते हैं, ये जो भी हम नज़र मानते हैं, सारी चीज़ें अल्लाह ताला जानता है। आयत 271, इन तुब्तु सदकात इन फ़निईम महिया, अगर तुम सदकात को जाहिर करके दोगे तो ये भी सही है, कोई बुरी बात नहीं है। व इन तुख़फ़ूहा, और अगर तुम छुपा कर दोगे, व तुअतूहल फ़ुक़रा, और तुम उसको फ़कीरों को दोगे, फ़हुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फ़कीरों को उसके सही जो हकदार उनको देना, छुपा कर देना, ये और ज़्यादा बेटर है। वयुकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, अल्लाह के रास्ते में सदकात खर्च करने से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देता है। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह उसको देखता है। लैसा अलैका हुदाहुम वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ए नबी, अल्लाह के नबी बड़े परेशान रहा करते थे, ये गैर मुसलमानों को अल्लाह ताला किस तरह से दीन समझाएं। अपने जो गैर मुस्लिम रिश्तेदार थे, जो गैर मुस्लिम रिश्तेदार मुसलमान थे, उन मुख्ताजों की अल्लाह ताला किस तरह अल्लाह के नबी उनकी खिदमत कर सके, उनकी मदद कर सके। तो अल्लाह कहते थे कि ए नबी, तुम परेशान ना हुआ करो। इन लोगों को राय रास्त पर लाना, गैर मुस्लिम रिश्तेदारों को, गैर मुस्लिम अपने अजीज़ों क़रब को दीन की तरफ लाना, हदायत देना, यह आपकी ज़िम्मा नहीं है। वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हदायत देता है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, जो भी तुम खर्च करोगे वो उसका भला तुम्हें ही होगा। वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाहि,
ہاں جو بھی تم خرچ کرو گا اس کا صلہ تو تمہیں ہی ملے گا، لیکن وہ تم خرچ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو تاکہ اس کا صلہ تمہیں ملے، اچھا صلہ ملے۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفا الیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو ضرور لوٹائے گا، اس کا اجر، اور وہ پورا پورا اجر لوٹائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنا کس کو ہے؟ ان فقیروں کو، ان بیچارے غریبوں کو جو اللہ کے راستے میں روک لیے جاتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ سوالی فقیر مسکین کو دینا، رشتہ داروں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مجاہدوں کو، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کر دیا ہے۔ آگے بھی آیت آئے گی کہ کن کن لوگوں کو صدقات دینے ہیں۔ یہ ایک نئی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتائی ہے لوگوں کی، جو بیچارے مسکین ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس ہے کچھ نہیں، اور وہ اللہ کے راستے کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں الجھے ہوئے، ایسے لوگ جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، اب وہ کوئی کام اور کر بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی اور بزنس، کوئی نوکری کریں گے تو وہ اللہ کے جو کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں کر سکیں گے۔ مثلا کوئی شخص اللہ کے کسی مسجد میں یا کسی اللہ کے گھر میں کہیں کام کاج کر رہا ہے، کوئی شخص کوئی دین اسلام کی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی شخص جو دین اسلام پڑھا رہا ہے، یا جیسے مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یا وہ علماء اکرام جو دین پڑھا رہے ہیں، یا وہ طالب علم جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں طالب علم کو وظائف دیے جاتے ہیں، جو اساتذہ ہیں جو دین کا علم پڑھا رہے ہیں، بہت سے اسلامی کنٹریز نے ان کے وظائف مقرر کر دیے ہیں۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے ہیں، یعنی اللہ کے کاموں کی وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں اپنے معاش کے لیے نہیں نکل سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو نہ جاننے والے، نہ واقف لوگ ہیں، وہ ان کو غمیر سمجھتے ہیں، من التعففی، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلائیں گے نا، لیکن وہ ہیں بھی کچھ نہیں، ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ تو جو ناواقف لوگ ہیں، جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان کو، ان کی ظاہر حالات کی وجہ سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر ہی ہیں۔ تعریفہم بسیماہم، حالانکہ تم ان کے چہروں سے ہی پہچان جاؤ گے کہ یہ بیچارے مسکین ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر مانگتے نہیں۔ ان کی جو انا ہے، ان کا جو عزت نفس ہے، وہ ان کو لوگوں کے آگے سوال کرنے نہیں دیتی۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم اپنے مال سے ان پر خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو خرچ کرتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں مصروف ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، یا جہاد کا کام کر رہے ہیں، یا علم حاصل کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اسے مانگتے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو شخص مانگے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ اس کی جسم پر، اس کے منہ کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ تو مانگنا ایک بہت بری چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے بہت ناپسند کیا۔ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، لیکن حالات ان کے بہت تنگ ہیں، ان کے چہروں سے، ان کے ظاہری صورتحال سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ سچ میں صدقات کے حقدار ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو صدقات دینا چاہیے، اور ان کو یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ ہم تمہیں صدقات دے رہے ہیں، اور ڈائریکٹلی بھی نہیں دینا چاہیے، کسی طریقے سے، کسی بہانے سے ان کو کچھ وظیفہ لگا کے یا کسی طریقے سے ان تک مال پہنچا دینا، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ دین کی، معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں صحیح دین سمجھنے کی، دین کا صحیح علم دے، دین صحیح طرح سمجھائے، ہم دین کے صحیح راستے پر چل پائیں، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے چھوٹے موٹے صدقات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ریاکاری سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کا بہترین اجر جمع کر لے۔ اس دنیا بھی ہماری ان صدقات سے، ان اچھے اعمال سے، لوگوں کو معاف کر دینے سے، لوگوں کے ساتھ درگزر کر دینے سے، اپنے دل کو سافٹ کر دینے سے ہماری دنیا بھی اچھی گزر جائے اور ہماری آخرت بھی گزر جائے۔
ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہمیں بھی اللہ ان لوگوں میں سے بنا لے جن کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔